بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قابل احترام، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس عظیم ترین آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و شان معجزہ، جس کو ہم معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، بیان فرمایا ہے. اس آیت شریفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، جس کو اسراء کہتے ہیں. آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ النجم میں کیا اور مزید متواتر احادیث سے ثابت ہے. معجزہ معراج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ آپ کا وہ یہی معجزہ ہے جس کو معراج کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو جو اعزاز، جو مقام، جو قرب عطا فرمایا، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں کسی اور نبی رسول کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا. یوں تو ہمارے نبی کے بے شمار معجزے ہیں، جیسے انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، بکری کے تھن پر آپ کے دست مبارک کے لگنے سے دودھ کا بھر جانا، آپ کے اشارے سے چاند کے 2 حصے ہو جانا. لیکن سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے، جو قیامت تک زندہ رہے گا. قرآن پاک کے بعد اگر کوئی بڑا معجزہ ہے تو وہ معجزہ معراج ہے. تو یہ واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں. رمضان المبارک کی 27ویں شب کا بھی ذکر موجود ہے.
کہ واقعہ رمضان میں پیش آیا، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کا بھی ذکر ہے، ربیع الثانی کے مہینے کا بھی ذکر ہے، لیکن عام طور پر جو مشہور و معروف ہے وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اتفاق سے اسی شب میں آج ہم داخل ہیں۔ آج کی جو شب ہے رجب المرجب کی 27ویں شب ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں اختصاراً میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح کس سال یہ واقعہ پیش آیا، اس سلسلے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبوت کے ملنے کے 5 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مکۃ المکرمہ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ جو واقعہ جس کو ہم معراج کہتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا قلیل وقت، حدیث پاک میں ہے کہ سفر کی ابتدا میں جو ہمارے نبی نے وضو فرمایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے، وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور جو انعامات لے کر آپ واپس تشریف لائے، تو جب سفر سے واپسی ہوئی تو اتنا سب کچھ جو اس واقعے میں پیش آیا، اتنا قلیل وقت تھا کہ جو وضو فرما کر آپ تشریف لے گئے تھے ابھی اعضائے وضو خشک نہیں ہوئے تھے۔ تو کوئی اس بات کا شبہ کرنا بیٹھے کہ واقعہ عالم بیداری میں پیش نہیں آیا بلکہ عالم خواب میں پیش آیا، تو خود قرآن پاک کی اس آیت میں اس بات کی تردید کر دی گئی ہے کہ یہاں جس معراج کا، جس اسراء کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ حالت خواب میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں، یعنی روح اور جسم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یوں تو حالت خواب میں 20 معراج اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ جو آپ کو عظیم و شان یہ جو معجزہ نصیب ہوا، حالت بیداری میں نصیب ہوا، تو اس پر خود قرآن پاک کی آیت میں بے شمار نکات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں یہ واحد سورت ہے جس کی ابتدا لفظ سبحان سے فرمائی ہے۔ بقیہ کسی سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے نہیں فرمائی، اور لفظ سبحان وہاں لایا جاتا ہے جہاں کوئی تعجب کی چیز پیش آ جائے، جیسے آپ کسی چیز، بڑی چیز کو دیکھیں تو تعجب سے آپ کی زبان پر آتا ہے سبحان اللہ، کتنی عظیم شے ہے۔ تو اسی طرح واقعہ نرالا ہے، سفر نرالا ہے، عظیم و شان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سفر کے سلسلے میں غلط عقیدے میں یا شک میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ نے لفظ سبحان لا کر ان تمام غلط عقائد کی تردید فرما دی، شک و شبہ کو زائل کر دیا، اور یہ واضح فرما دیا کہ جب دنیا والے معمولی سے انسان اپنی زندگی میں اپنی عقلوں کا جو کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، ایسی اشیاء بنا سکتے ہیں، سواریاں بنا سکتے ہیں کہ جن میں گھنٹوں کا سفر، دور دراز کا سفر چند گھنٹوں میں کیا جا سکتا ہے، تو پھر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، با اختیار بادشاہ ہے، تو اس کے لیے کون سی تعجب کی بات ہے۔
اس کے لیے کون سی مشکل کی بات ہے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کوئی تعجب کی بات پیش آ جائے. تو اس لیے اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ سبحان اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. وہ چاہے لمحوں میں یہ سفر طے کرا دے، گھنٹوں میں کرائے، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں. جب سلیمان علیہ السلام کا جن کہ جس کا نام آصف ہے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ آنے واحد میں اتنا طویل سفر کروا دے. تو لفظ سبحان سے اللہ نے اس آیت کی ابتدا فرما کر یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. ہو سکتا ہے تمہارے لیے تعجب ہے، تمہارے لیے مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ابھی اسلام لائے تھے، جب آپ نے اس واقعے کو بیان فرمایا تو وہ اس واقعے کو سن کر مرتد ہو گئے، یقین نہیں کر سکے. اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آپ کی پھپھیری بہن. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس واقعے کو کسی اور سے بیان نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مخالف ہو جائے. اور جب اللہ کے نبی نے اس واقعے کو بیان فرمایا، بہت سو نے جو انکار کیا تو اسی مجلس میں ابو جہل تھا. وہ دوڑا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ تھوڑے سے وقت میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا ہو، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت جہنم کا مشاہدہ، اور پھر اسی تھوڑے سے وقت میں وہ واپس بھی آ چکا ہو، تو کیا تم مانو گے، یقین کرو گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل نہیں مانوں گا. ابو جہل نے کہا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس تھوڑے سے وقت میں اتنا طویل سفر کو طے کیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے یار، میرے دوست، میرے نبی، میرے سرکار فرماتے ہیں تو بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، آپ نے بالکل سچ فرمایا. تو جب اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو بکر نے تصدیق کی ہے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. تو لفظ سبحان کے ذریعے اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کے ہر طرح کے شک و شبہ کو زائل کر دیا. فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو ذات راتوں رات لے گئی بعبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حالت بیداری میں پیش آنے کے لیے مزید اس آیت کریمہ میں جہاں لفظ سبحان میں بھی بے شمار نکات ہیں، وہی لفظ عبد میں بھی اللہ نے بے شمار نکات رکھے ہیں. لفظ عبد، عبد کے معنی آتے ہیں بندے کے، غلام کے. تو اس میں بے شمار اللہ نے اسباق رکھے ہیں. ایک تو لفظ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو، روح اور جسم کے ملنے سے لفظ عبد ہوتا ہے. اگر یہ واقعہ حالت خواب میں پیش آتا تو یہاں اللہ لفظ عبد استعمال نہ فرماتا. تو لفظ عبد استعمال کر کے اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ واقعہ حالت بیداری میں پیش آیا. اور اس کے علاوہ یوں تو اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار القاب عطا فرمایا. اگر اللہ چاہتا تو یہاں پہ عبد ہی کے بجائے بے رسول ہی فرماتا، بے نبی ہی فرماتا، بے حبیب ہی فرماتا. لیکن اللہ نے لفظ عبد کا انتخاب فرمایا، چونکہ لفظ عبد میں اللہ پاک نے جو اسباق رکھے اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی عظیم ترین واقعے سے
غلط عقیدے میں مبتلا ہو کر کہیں ہمارے نبی پر الوہیت کا شبہ کرنا بیٹھے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ خدا ہے، ان کے مقام کو اتنا بڑھا دیا کہ عیسیٰ کو نبی کو خدا بنا لیا. تو کہیں معجزے معراج کی وجہ سے ہمارے نبی کی شان کو اتنا زیادہ نہ چڑھا دے کہ آپ کو اللہ کے برابر کر دے. تو لفظ عبد کے ذریعے اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میرے نبی اگر مکے میں ہیں تب بھی وہ میرے بندے ہیں، غلام ہیں، مدینے میں ہیں تب بھی وہ میرے بندے ہیں، بیت المقدس میں ہیں تب بھی وہ میرے بندے ہیں، اور فرش زمین پر ہیں تب بھی وہ ہمارے بندے ہیں، عرش معلیٰ پر ہیں تب بھی وہ ہمارے بندے ہیں. اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ. اور اس کے علاوہ ہمارے نبی نے خود اس لفظ کو اپنے لیے پسند فرمایا. جب یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا کہ آپ کے بے شمار القاب ہیں جو ہم نے آپ کو عطا فرمائے، آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لقب کون سا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا لفظ عبد مجھے زیادہ پسند ہے. تو جب اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا تو اسی لفظ عبد کے ذریعے بیان فرمایا. حدیث پاک میں ہے جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے نبی نے یہ روایت اس وقت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، میرے رب نے مجھے اجازت دی، اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ اللہ انہیں سونے میں تبدیل کر دے اور وہ اپنے مقام پر نہ رہیں، بلکہ میں جہاں جہاں جاؤں میرے پیچھے پیچھے چلا کریں. اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا لیکن میں نے ایسی دولت کو پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو بادشاہی والی نبوت چاہیے یا عبدیت والی نبوت چاہیے؟ اگر آپ چاہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی، اس سے بڑی بادشاہت آپ کو مل سکتی ہے. اگر آپ چاہیں تو عبدیت والی نبوت کہ جس میں حالات ہی حالات آئیں گے، مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، زندگی میں تنگی رہے گی، فقر و فاقہ رہے گا، تو ہمارے نبی نے عبدیت والی نبوت کو پسند فرمایا. آپ نے فرمایا میں ایک دن کھاؤں گا اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا تو صبر کر لوں. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ساری زندگی لا یأکل متکئا، ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے انا آکل کما یأکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. انا اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے کوئی غلام، کوئی بندہ بیٹھتا ہے. تو آپ نے اتنی تواضع، اتنی عاجزی اختیار فرمائی. حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جتنا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند فرماتے ہیں. اور یہ واقعہ جب پیش آیا، اس واقعے سے پہلے طائف کا سفر پیش آیا. طائف کے سفر میں اللہ کے نبی نے اتنی عاجزی، انکساری کا مظاہرہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا، پتھر مارے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے جسم سے بہنے والا خون مبارک آپ کے نالین شریفین کو رنگین کر دیا. فرشتے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ. جبریل آئے، کہنے لگے کہ یہ پہاڑوں سے متعلق مامور فرشتہ اللہ نے حکم دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو حکم کریں، ان طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان ملا کر نیست و نابود کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا فرمائی، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. کہ اے اللہ، اپنی کمزوری اور بے کسی کی شکایت میں تجھی سے کرتا ہوں، تو ہی کمزوروں کا رب ہے. ایسی عظیم ترین دعا جو آپ نے فرمائی، اس قدر عاجزی انکساری آپ نے اپنائی
کہ اس واقعے کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا، اتنا بلند اٹھایا جہاں کسی اور کو نہیں اٹھایا۔ طائف سے زخمی ہو کر اللہ کے نبی مکہ پہنچے، مکہ المکرمہ میں جہاں مقبرۃ المعلا ہے، جس کو جنت المعلا کہتے ہیں، قبرستان ہے، اس سے متصل ایک مسجد ہے، مسجد جن۔ تو اس مقام پر اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز ادا فرمائی اور وہاں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو وہاں سے جنات کی جماعت کا گزر ہوا، تو جنات نے آپ سے قرآن کو سنا تو ایسے متاثر ہوئے کہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہدی الی الرشد فآمنا، جس کا تذکرہ سورہ جن میں بھی اللہ نے کیا۔ تو اللہ نے طائف کی قربانیوں کا صلہ اپنے نبی کو یہ عطا فرمایا، اے میرے نبی اگر یہ طائف والے آپ کی بات کو نہیں مانتے تو مایوس ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے پتھر آپ کو ان لوگوں نے مارے ہیں، ہر پتھر کے بدلے میں ایک ایک جن کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا۔ تو جنات کی جماعت نے ایمان کو قبول کیا، پھر وہاں سے آپ مکہ تشریف لائے اور وہاں سے حتیم سے اللہ نے پھر آپ کو آسمانوں میں بلایا، جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ تو اس قربانی اور عاجزی انکساری کے بعد کہ جتنی تواضع ہمارے نبی نے اپنائی، اللہ نے آپ کو اتنا اوپر اٹھایا، اور رفعنا لک ذکرک، اتنا بلند مرتبہ اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہاں جس کا تذکرہ ہے وہ اسراء ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی اللہ نے پہنچایا۔ مسجد اقصی اللہ نے کیوں پہنچایا؟ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، ساری رات نہیں، رات کا تھوڑا سا وقت جو ابھی میں نے شروع میں بیان کیا کتنا وقت ہے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، جو قبلہ اولا ہیں، جہاں حضرات انبیاء تشریف لائے، مسکن الانبیاء ہے، مرکز الانبیاء ہے، مدفن الانبیاء ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اور جو آسمانوں کا سفر ہے اس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے، اور اسی طرح متواتر احادیث وہ بھی قرآن پاک کی آیت کے برابر مقام رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء نے فرمایا جس طرح کوئی قرآن کی آیت کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے، اسی طرح متواتر احادیث کا انکار کرنے سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حضرت قتادہ نے انس بن مالک سے روایت کیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے معراج کے واقعے کو بیان کیا، اور حضرات محدثین نے فرمایا یہ مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ ایک واحد صحابی ہیں جنہوں نے یوں تو اور کوئی مزید حدیث کو روایت نہیں کیا، غالباً یہی ایک واحد حدیث ہے جس کو تفصیل سے انہوں نے ذکر فرمایا۔ تو جس حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حتیم میں تھا، جبریل علیہ السلام آئے، فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، سب سے پہلے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی، جبریل امین نے میرے سینے کو چاک کیا، حلق سے لے کر ناف تک انہوں نے سینے کو چاک کیا، قلب کو نکالا، اور ایک تشت جنت سے لائے تھے جس میں میرے دل کو رکھ کر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، اور دوسرا ایک پیالہ تھا جس میں نور بھر کر لائے تھے، جس نورانیت کو میں نے قلب میں ڈال دیا، اور پھر اپنے مقام میں دل کو رکھ دیا، اور میرے آگے براق کو پیش کیا گیا جس کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی کے درمیان تک بے شمار مقامات جبریل امین نے آپ کو دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کو دکھایا، اور اسی طرح مدینہ پاک کو دکھایا گیا، کہا گیا کہ یہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ اور مسجد اقصی جب پہنچے وہاں بیت المقدس کے باہر ایک چٹان تھا جس سے براق کو باندھ دیا گیا، اور وہاں اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا۔ جبریل امین نے اذان دی، اب بڑے بڑے انبیاء، جلیل القدر انبیاء پیغمبر موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام اس خیال میں ہیں کہ آج امامت کا شرف مجھے حاصل ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ اس خیال میں ہیں کہ یہ اعزاز مجھے ملے گا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل روحانی اعتبار سے دیکھو کہ کون سب سے زیادہ وزنی ہے، تو دیکھا گیا تو روحانی اعتبار سے سب سے زیادہ وزنی میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، تو اللہ نے آپ کو آگے بڑھایا اور پوری کائنات کو اللہ نے پیغام دیا، میرے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا، تو متفق علیہ روایت ہے، پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کے فرشتوں نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدا بلند کی گئی، مرحبا مرحبا، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، فنعم المجی، آنے والے کیا ہی مقدس ہیں، کیا ہی ان کا مقام ہے، کیا ہی ان کا مرتبہ ہے، کتنے اچھے ہیں۔ تو جب پہلے آسمان پر ہمارے نبی پہنچے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کا استقبال کیا، فرمایا مرحبا بالابن صالح، مرحبا بالنبی صالح۔ میں نیک بیٹے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں، نیک نبی کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہی سوال جواب۔ دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، فرمایا مرحبا بالاخی صالح، مرحبا بالنبی صالح۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، فرمایا مرحبا بالاخی صالح، مرحبا بالنبی صالح۔ چوتھے آسمان میں پہنچے، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پہ پہنچے، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے استقبال کیا، فرمایا مرحبا بالابن صالح، مرحبا بالنبی صالح۔ اور بیت معمور تک آپ کی رسائی ہوئی، آپ نے فرمایا بیت معمور کے پاس 3 پیالے میرے سامنے پیش کیے گئے۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث میں کثرت سے روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل، 3 پیالے، ایک شراب کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ اور شہد کا پیالہ۔ کہا گیا کہ آپ اس میں سے جس کو چاہیں انتخاب کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا فاخذت اللبن، میں نے دودھ کے پیالے کو انتخاب کیا۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ الفطرہ، یہی تو فطرت ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ یعنی فطرت سے مراد دین اسلام ہے کہ آپ نے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ فرمایا انت علیہا و امتک، اسی پر آپ رہیں گے، آپ کی امت رہے گی۔ اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اگر دودھ کے بجائے آپ شراب کے پیالے کو انتخاب کرتے تو آپ کی امت فساد میں مبتلا ہو جاتی۔ تو آپ نے دودھ کا پیالہ اپنا کر یہ ثابت کر دیا، اور یہ تعبیر آپ نے ظاہر فرما دی کہ آپ سیدھے راستے کو پسند فرماتے ہیں اور لوگوں کے لیے سیدھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور دودھ، حضرات علماء نے دودھ کے جو فوائد بیان فرمائے اور اس کے سلسلے میں جو حکمت بیان فرمائی، یہاں تک فرمایا
کہ اگر کوئی خواب دیکھے کہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس کو علم میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے، جتنا دودھ پیے گا اتنا حصہ ملے گا، دینداری کی زندگی نصیب ہوگی۔ تو بہرحال 3 پیالوں میں ہمارے نبی نے دودھ کے پیالے کو انتخاب فرمایا، پھر وہاں پہنچے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں جبریل کی قوت بھی جواب دے دیتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے یا حبیب خدا، سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا چل جائے گا، اب میری مجال نہیں کہ میں آگے بڑھ سکوں، ایک پر بھی اگر میں آگے رکھوں گا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، اس کے آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو پھر اللہ نے ایسا نظام چلایا، تخت آیا، تخت نے حبیب اللہ کو سوار کیا، آپ سوار ہوئے، تنہے تنہا عرش معلیٰ پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی عرش معلیٰ کے قریب ہوئے، آپ کی نگاہ آپ کے نالین شریفین پر پڑی، دل میں خیال آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور گئے تھے، کہ جس صورت کو آپ نے آج کی شام کی نماز میں سنا، اللہ نے فرمایا کہ جوتوں سے ہمارے عرش کو عظمت حاصل ہے، کہ جن کے نالین شریفین کا یہ مقام ہو۔ آپ عرش معلیٰ پر جلوہ رونق ہوئے، اللہ کے اتنے قریب ہوئے جس کو اللہ نے سورہ نجم یوں بیان فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ کا فاصلہ ہے، لیکن اتنا قرب نصیب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یا حبیبی ادن منی، اے میرے نبی اور قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے۔ پھر ہمارے نبی نے اللہ سے گفتگو شروع فرما دی، اتخذت ابراہیم خلیلا، اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، جس کا تذکرہ 5ویں پارے میں موجود ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دے دیا، وسخرت لسلیمان دیا، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا۔ یا اللہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے۔ پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے نبی ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں محبوب خدا کا نام، عرش پر لکھا ہوا، جنت کے دروازے پر، جنت کے درختوں پر، درخت کے پتے پتے پر، اذانوں میں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں محبوب خدا کا نام ہے، اقامت میں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں محبوب خدا کا نام ہے۔ اور قرآن پاک کے سینکڑوں مقامات میں آمینو باللہ، مجھ پر ایمان لاؤ، کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، ورسولی، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے نبی کی بھی اطاعت کرو، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ کو بھی راضی کرو، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرو۔ اس طرح اللہ نے ایسے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، پھر کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا۔ اور رفعنا لک ذکرک، کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو، نام کو اتنا بلند کر دیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس عظیم ترین سفر میں جو سب سے عظیم پیغام ہے، اللہ نے اتنا قیمتی اور اتنا پیارا اور مقدس سفر جو اپنے نبی کو طے کروایا، اور یہ جو عظیم ترین معجزہ عطا فرمایا، اس لیے عطا فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، کہ اللہ نے روزانہ 50 نمازیں مجھ پر فرض فرما دی۔ پھر تفصیلی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر تخفیف کرواتے کرواتے 5 نمازیں رہ گئیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تو آپ نے جانے سے انکار کر دیا، اعلان کر دیا گیا اب اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ہم 50 نمازوں کا ثواب اسے عطا کریں۔ تو بزرگان محترم، جو اس میں معجزے کی
اور شب معراج کی جو قدر کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے نماز جیسے تحفے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو زندگی بغیر نماز کے گزر گئی اس پر سچی توبہ کر لیں۔ نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ نماز اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور اللہ کے نبی نے آخر وقت میں جبکہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور جو مبارک الفاظ آپ کے زبان مبارک پر جاری تھے وہ یہی تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم ذرا جائزہ لیں، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے گھر گھر بے نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بس اتنی بات یاد رکھ لیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات علماء نے فرمایا جو بے نمازی کی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا، خبر میں اللہ اس کے چہرے کو خنزیر کا چہرہ بنا دیتا، اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے عہد کر کر اٹھیں کہ اس عظیم ترین رات میں کہ جو اللہ نے اس واقعے میں جو سب سے قیمتی اور سب سے بڑا تحفہ دیگر عبادتیں حج ہو، روزہ ہو، زمین میں فرض فرمائی، جب نماز جیسے عظیم ترین تحفے کی دینے کی باری آئی، زمین پر فرض نہیں کیا، عرش بری پر، عرش معلیٰ پر بلا کر اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ دل و جان سے اس تحفے کی قدر کریں، اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ زندگی کے حصے میں جو نمازیں قضا ہو گئیں انشاءاللہ ان کا اعادہ کریں گے، اور یہ عہد کر کر اٹھیں گے کہ انشاءاللہ موت کی شام تک کے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وصلی علی حبیبک سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے ہم سب کو پکا مومن بنا، مسلمان بنا، نمازی بنا، 5 وقت نمازوں کو اے اللہ ان کے اوقات میں ہم سب کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مردوں کو، عورتوں کو، اے اللہ سب کو نمازی بنا، بے نمازی کی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو زندگی بغیر نمازوں کے گزر گئی ہم سب کو معاف کر دے۔ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو قبول فرما، خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرما، کہ ایسے نبی کی امت میں کہ یا اللہ کہ جنہیں آپ نے جو مقام دیا کسی اور رسول اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ کتنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ بغیر مانگے کہ آپ نے اپنے پیارے نبی کے امت میں وجود عطا فرمایا، صحیح معنوں میں ہمیں اپنے نبی کا غلام بنا دے۔ یا اللہ ہم دنیا کی چیزوں میں عزت تلاش کرتے ہیں جبکہ یا اللہ یہ فانی ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے سچے غلام بنا دے، وہاں تک ہمارے نبی کے پرواز ہے جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے نبی کا غلام بنا، عاشق بنا، محب بنا، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور پہ ترکی، شام، اے اللہ وہاں کے جتنے لوگ جو زلزلے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ شہیدی مرتبہ عطا فرما، جنت نصیب فرما۔ اور اے اللہ جو زخمی ہوئے، جو معذور ہوئے، اور اے اللہ جو بیمار ہوئے ان پر رحم فرما، کرم فرما، شفا صحت عطا فرما۔ اور اے اللہ جو جس طرح بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو عالم الغیب ہے، دلوں کو جاننے والا بادشاہ ہے، سب پر رحم فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما، بچوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر،
بے سہارا لوگوں پر، مجبوروں پر، بے کسوں پر خاص نظر کرم فرما۔ اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے آنے والے عذابات سے ہم سب کو بچا دے، جب تک زندگی باقی رہے کرم فرما، رحم فرما، احسان فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا عاجز نہ بنا، کسی عذاب میں مبتلا نہ فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔